ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکیں گی۔ دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا ہے، اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے طاقت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے مال اور اولاد کی، اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس نے پیڑے کرتوت کیتے نہ تھے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہوں گے اہل جہنم آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیات آتی تھی نا تو وہیں پہ قرات روک کے نا تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی، تو اسی پہ میں نے اجتہاد کیا، اگر نماز کے اندر سنت ہے تو درس قرآن کے دوران بھی جب یہ آیات آئیں گی نا، لیکن سر یہ تو اس کو ہے نا جس کو پتا ہو، یہی میں اگر سر لگا کے پڑھ رہا ہوں تو جہنم کی آیات تو آپ میں سے اکثر سبحان اللہ کہہ دیں گے، اس پہ آپ نے کہنا ہوگا وَلِعَاذُ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے نا جی۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ، جیسا کہ ہوا اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو، ظلموا انفسہم فاہلکت، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا جس طرح کہ ٹھنڈی ہوا ایک کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی جن کی پوری تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے نا، تو ان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو خود دنیا کی بھی کھیتی ہے ان کی آخرت میں کام نہیں آنی، بس ایک ٹھنڈی ہوا جس طرح بیڑا غرق کر دے گی نا ان کے پورے کھیت کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا پڑنا ہے تو سب کچھ فارغ، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی، تو تم ان کو رازدار کیوں بناؤ؟ کافر کو آپ رازدار نہیں بنا سکتے، ایون اگر کسی کی بیوی عیسائی یا یہودی ہے جس سے نکاح کی اجازت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں بیوی بڑا قریب رشتہ ہوتا ہے تو دوسری طرف کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو اس کے ساتھ آپ کی قربت اپنی جگہ، لیکن کوئی اپنے دین سے ریلیٹڈ چیز، اپنے مشن سے ریلیٹڈ چیز اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان بھی ہے اور دوسرے فرقے کی ہے، اودی داسی نہ دوے، تو وہ قربت دین کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ اپنا رازدار اس کو بنانا ہے جو دین کے لیے ہو، ادروائز تو آپ دیکھ لیں کتنی عورتیں انہوں نے اپنے خامن چھوڑے ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، اور کتنے خامن ہیں انہوں نے اپنی مشرکہ بیویاں چھوڑ دی ہیں اسلام کی خاطر، انہوں نے نہیں یہ دیکھا پھر کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی خاندان کو نبھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ان کو ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا، ان یہودی منافق بنے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں بری، جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان کو یہ لگتا ہے، ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور تمہیں ظاہر تو ہو چکا ہے ان کی منہ کی باتوں سے، پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، لوگ اپنے بکس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جب علمی بات کے جواب میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے ہیں نا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے یہودی ہیں، ان کی منہ کی باتوں سے تمہیں آئیڈیا تو ہوتا رہتا ہے کہ میں نے جڑے مار دے نے تو بندہ اپنوں کو میں نے تو نہیں مارتا، جب ہماری ایک کامن کاز ہے پھر ہم اس کسی کو تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ہم جب آن کر رہے ہیں ایک چیز کو، مثلا اگر میں حضرت حسین علیہ السلام یا اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تو اس پہ مجھے تو نہیں میں نے ہے جی تسی تے شیعہ لی گلاں کر رہے ہو، تو آپ نہیں مانتے حضرت حسین کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں قرآن و سنت سے توحید کے دلائل بیان کروں اور مجھے کوئی کہے یہ تے وہابیاں لی گلاں کر رہے ہو تسی،
تم قرآن و سنت کو نہیں مانتے. کسی کو سپورٹیو ہے یا نہیں ہے، آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان کی زبانوں سے تو تمہیں آئیڈیا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے منہ سے کس طرح کے میں نے تم لوگوں کو مارتے ہیں. یعنی جب برا وقت آتا تھا نا تو وہ فوراً مسلمانوں کہتے تھے، آگے چل کے بھی آئے گا جی، ہم نے تو پہلے ہی، ابھی اس کے بعد غزوہ بدر احد کی کمنٹری جب شروع ہوگی نا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جی کوئی لڑ بڑھ کے فائدہ کوئی نہیں ہے، دیکھو نا اتنے بندے مروا لیے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ کی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑا ہے، اندر ان کے وہ نفرت چھپی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ سکو. یعنی یہ صحابہ کرام کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ڈالیں گے.